سلام اور آداب۔ محرم الحرام کی آمد آمد ہے، اور اس مہینے میں انسانی تاریخ کا ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اور جس نے پوری تاریخ کو متاثر کیا، اور مسلمانوں کی تاریخ کو خاص طور پر، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اپنے دور کے حکمران یزید کے خلاف قیام کرنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور ہر سال اس کو بنایا جاتا ہے، اور مختلف مجالس سے اس پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں علماء کرام، خاص طور پر ہمارے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام امام حسین کے قیام اور اس کے مقاصد، اہداف وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ محرم الحرام میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی کی جائے۔ یعنی ہم جو گفتگو کریں گے وہ خاص طور پر جو مسلمانوں کے ہاں ایک مسئلہ فقہ اور کلام کے اندر خاص طور پر بہت زیر بحث رہا ہے اور اب بھی رہتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف نکلنا اور اس کو چیلنج کرنا، اور یزید کی بیعت نہ کرنا، اور بیعت نہ کر کے آپ کا کوفہ روانہ ہونا، یہ جو سب کچھ ہے، کیا اس کا تعلق اس مسئلے سے بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کس حد تک بنتا ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یعنی وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرنا، یا اس کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس سے بغاوت کر دینا، اور اس شخص کو جو کہ حکومت کے عہدے پر براجمان ہے اس کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کرتے ہوئے آخری حد تک چلا جانا کہ اس کے خلاف آپ کو اگر مسلح جد و جہد بھی کرنی پڑے تو وہ کرنا، جس کو عام طور پر خروج کی بحث کہا جاتا ہے۔ کلام اور فقہ کی کتابوں میں اس حوالے سے بہت تفصیلی مباحث موجود ہے، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دور کا کے حالات کیا تھے مختصراً، اور پھر یہ کہ یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی، اور جو شدید مخالفین ہے یزید کے ان کا کیا خیال ہے، جو اپنا آپ کو معتدل سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جو لوگ یزید کو بالکل درست سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر یہ بتائیں گے کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف جو قیام فرمایا آپ نے اس ظلم کی حکومت کے خلاف، تو کیا یہ قیام جو ہے یہ حاکم کے خلاف خروج کے ضمن میں آتا ہے؟ کیا یہ جو ان کا عمل ہے، کیا یہ قیامت تک کے لیے قابل استشہاد ہے؟ اور کیا حضرت امام حسین کا جو یہ عمل ہے، کیا خود اہل تشیع کہ ہاں اس سے متعلق جو مختلف تصورات ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے ہاں، یعنی اہل تشیع کے ہاں کے علماء کرام جو ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، کیا وہ اس کو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے خلاف نکلنے کے لیے، ان کی حکومت کو جائز نہ تسلیم کرنے کے لیے اس سے استشہاد کرتے ہیں؟ اسی طرح جو خروج کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے؟ اسی طرح امام حسین کے قیام کے بنیادی اہداف کیا تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ عام طور پر اس سے بہت بات ہوتی ہے، اس سے بہت کتابیں لکھی گئی ہے، بہت لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے، تو پھر آپ کا کہیں بات ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس میں یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے یا اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ تو ان کی گفتگوؤں سے، ان کے جو خطوط ہے اور ان کی جو مختلف جگہوں پر خطابات وغیرہ ہے اس سے واضح ہے، اور جب وہ نکل رہے تھے اور مختلف جگہوں پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ سب موجود ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے کہ ان کے کیا اہداف تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، یہ تو بہت کچھ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت کچھ حدیثوں میں بھی ہے، تو اس کے باوجود اختلاف ہے، اس کے باوجود فہم میں مسئلہ ہے، اس کے باوجود مختلف تعبیرات ہے۔ اسی طرح امام حسین کا جو قیام ہے اس کی بھی مختلف تعبیرات ہے، تو ان مختلف تعبیرات پہ ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ جب اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر پیش کی گئی تو اس دور میں
اس امام حسین کے اس عمل کو انقلابی اسلام والوں نے کتنی اس کو اہمیت دی، اور پھر خود اہل تشیع کی ہاں ما قبل خمینی جو شیعہ فکر ہے اس میں اس کو کس طرح لیا جاتا تھا، اور ما بعد خمینی فکر میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے کچھ مباحث ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرماتے رہیں، امید ہے آپ کو کچھ نئی باتیں اور کچھ نئے رخ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی لانے کی۔ اختلاف اور اتفاق جو ہے وہ ہر شخص کا اپنے علم اور اس کی فکر اور اس کے مطالعے کے مطابق ہوتا ہے ہر شخص سے۔ تو ہم جو اس حوالے سے مختلف نظریات پیش کریں گے، ان نظریات سے مکمل اتفاق ضروری نہیں ہے، اور ان تمام نظریات کا درست آپ کا کے سامنے ہونا بھی درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بس محض ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انتہائی غیر جانبدارانہ انداز سے ہم گفتگو کریں، اور کہیں پر کوئی مسلکی، مذہبی، اعتقادی، فکری تعصب کو ہم اس کے اندر حائل نہ ہونے دیں۔ تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس پر، کچھ نکات پر ہم اگلی ویلاگس میں آپ کا گفتگو کریں گے، اور محرم میں اس حوالے سے 10 سے 12 پروگرام کرنے کا ہمارا پروگرام ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ بھی ضرور پسند آئے گا۔ آج کے بعد کچھ ویلاگس میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے اس مہینے میں رونما ہونے والے اس اندوناک واقعے کی روشنی میں، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، ایک بنیادی عنوان پہ گفتگو کریں گے، اور قیام امام حسین کی روشنی میں یہ بات ہوگی، گفتگو ہماری۔ اور جو بنیادی عنوان اس کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ظالم حکمران یا ظالم اور غیر عادل نظام کے خلاف خروج، اس کو ہٹا کر ایک عادل حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، اور اسلامی نظام کے قیام حضرت امام حسین کے قیام کی روشنی میں۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ مکتب خلافت اور مکتب امامت کے علماء کی آراء آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید اور آزاد خیال کچھ اہل علم کی آراء بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اس گفتگو کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہم جن نکات پہ گفتگو کریں گے ان میں سے پہلا نقطہ ہوگا کہ مسئلہ خروج کیا ہے، پھر ہم مسئلہ خروج سے متعلق مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے نقطہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سے اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر، اہل تشیع کا نقطہ نظر، اور اہل تشیع کے نقطہ نظر پر گفتگو کرتے ہوئے جہاد دفاعی اور جہاد ابتدائی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح خوارج، معتزلہ اور زیدیہ کا خروج کے حوالے سے کیا موقف ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام اور مسئلہ خروج پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ امام کے اس عمل سے فقہاء نے اور علماء نے ظالم حکمران کے خلاف خروج اور اس حکومت کو ختم کر کے حاکم کو معزول کرنے کا جو مسئلہ ہے اس پر کیا استدلال کیا گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جس حاکم کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا، تحریک چلائی تھی، یعنی یزید کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوگی، اور فسق یزید اور تکفیر یزید پہ تھوڑی سی بات ہوگی، اور یزید کے حوالے سے جو 3 نقطہ نظر ہے، ایک کے لحاظ سے ان کو ایک عادل اور صحیح خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا گیا ہے،
دوسرے نقطۂ نظر کی روح سے وہ دنیا کا ایک بدترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران اور بدترین فاسقوں میں سے ایک فاسق ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی، اور اسی کی ضمن میں جن لوگوں نے ان کی تکفیر پہ بات کی ہے مختصراً اس پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا نقطۂ نظر جس کو ان دونوں کے درمیان کا نقطۂ نظر کہا جا سکتا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اسی طرح شہادت امام حسین کے اسباب و علل پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اس حوالے سے مختلف ماہرین نے علماء نے کیا بات کی ہے، اور پھر خروج حسین سے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کا اثبات، اور پھر ہم تفصیل سے امام حسین کے جو قیام سے یہ جو استدلال کیا جاتا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے خاص طور پر اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے کہ ان کا جو قیام ہے، ان کا جو یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی دلیل بنتی ہے یا لوگ بناتے ہیں کہ اسلامی نظام کے قیام یا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا، تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ہم خود امام حسین کا جو اہداف کے حوالے سے جو مختلف نکات یا مختلف نقطۂ نظر ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو ان چند موضوعات پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ویلاگس کے اندر میں نے بنیادی نکات یا بنیادی موضوعات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر آپ احباب کو اس طرح کے موضوعات سے دلچسپی ہے تو آپ ضرور اس کو سنیں، اپنی آراء سے ہمیں مستفید بھی فرمائیں، اپنے دوست احباب اور جن کو اس طرح کے موضوعات سے جن حضرات کو دلچسپی ہے ان کو شیئر بھی کیجئے، تنقیدی آراء کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے سے یہ بنیادی موضوعات بیان کر دیے ہیں۔ تمہیدی طور پر دو چار باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں جب ہم امام حسین کے اوپر بات کرتے ہیں تو دو بڑے جو مسلمانوں کے مکاتب فکر ہے ان دونوں کا بنیادی موقف کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اہل سنت کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو دو فضیلت حاصل ہے، ایک تو صحابیت کا شرف جس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں جو اصول ہے تمام صحابہ عادل ہے، اور دوسرا ان کا اہل بیت سے ہونا۔ تو اہل سنت کا جو تصور صحابی ہے یا تصور صحابیت جو ہے ان کا، اس کے اندر صحابی معصوم نہیں ہوتا، صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، اور خطأ اجتہادی بھی ممکن ہے، اور گناہوں کے سرزد ہونے کے باوجود ان کی عدالت مجروح نہیں ہوتی۔ جبکہ اہل تشیع کا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بنیادی ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور اس کی دو بنیادی جو رکن ہے، ایک تو امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کو خدا کی طرف سے اس کے اوپر نص موجود ہوتی ہے جس سے وہ امام بنتا ہے، اور دوسرا معصوم ہوتا ہے، یعنی ان سے خطأ اجتہادی یا بشری لغزشیں اور اس قسم کے گناہوں کا صدور ان سے ممکن نہیں۔ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور دونوں اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس عظیم شخصیت پر دونوں مسالک نے جو گفتگو کی ہے اس میں کسی کو توہین کا مرتکب قرار دے دینا، کسی کو گستاخ قرار دے دینا، یہ علم کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ اگر ایک اہل سنت کا سے تعلق رکھنے والا یا ایک آزاد خیال مسلم مفکر اگر کسی کام کو امام حسین کی غلطی یا ان کی خطأ اجتہادی قرار دے تو یہ ان کا جو تصور صحابی ہے اس کی روح سے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ یہ بات کرے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کے موضوعات کے اوپر ہو سکتے کچھ اس قسم کی گفتگو بھی آئے۔ دوسرا، مسلمانوں کے ہاں خاص طور پر گزشتہ 100-150 سال سے جو ایک انقلابی اسلام کا تصور ابھرا ہے،
اور شیعہ دنیا میں گزشتہ کوئی 40-50 سال یا 60 سال کا عرصہ گزرا ہے جو وہاں پر یہ فکر ان کے ہاں پہنچی اور وہاں پر شد و مت سے اس پہ کام کیا گیا، اور پھر حالات نے سازگار ہونے کی وجہ سے ایران میں ایک انقلاب بھی آیا جس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اور شروع میں تو ان کو لگا کہ ہم اسلامی انقلاب لا رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کو آٹا دال کا باؤ معلوم ہوا اور یہ پتہ لگا گزشتہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہاں پر اس نوع کا اسلامی نظام منافذ ہے جس کا ان کا دعویٰ تھا۔ جس طرح آپ کے ہاں کا عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کرتا ہے، لیکن جب عملی سطح پہ اترنے کی کوشش کرے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو خیر، تو یہ جو انقلابی اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اور اسلام بطور سیاسی نظام کا جو تصور ہے، اس حوالے سے جب سے یہ چیز آئی، اس نے شیعہ فکر میں بنیادی کیا تبدیلی پیدا کی، اور خاص طور پر قیام امام حسین کے حوالے سے کیا بنیادی تبدیلی ہوئی، اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ مطلب اہل سنت کے نقطہ نظر سے تو ایک خلافت جو ہے وہ ضروری امر ہے اس کا قائم ہونا، لیکن ان کے ہاں چونکہ خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اس کا کوئی متعین طریقہ ان کے ہاں بھی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ خلیفہ کی وصیت سے بھی اس کا انتخاب ہو سکتا ہے، شورا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شخص زبردستی حکمران بن جائے تو ان کے ہاں وہ بھی پھر تسلیم شدہ ہے۔ لیکن شیعوں کے ہاں نقطہ نظر تھوڑا سا دوسرا ہے، ان کے ہاں تو یہ منصب تو امام معصوم کا ہے، لیکن امام معصوم کا دور بھی غیبت کبریٰ کی بات ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، اب وہ امام بنفس نفیس موجود نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یعنی 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کی بات شیعہ بالکل اسی جگہ پر موجود ہو گیا جس جگہ پر پہلے اہل سنت ہے، یعنی اب ان کے ہاں جو ولی فقیہ ہے، جو عالم ہے، جس کو وہ امام کا نائب کہتے ہیں، تو اب ان کی حکمرانی ہوگی، کسی بھی نام سے آپ اس کو قائم کرے۔ تو اس لیے دونوں کے ہاں کوئی اس قسم کا کوئی متعین کوئی طریقہ نصوص سے ثابت نہیں ہوتا، نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم یعنی امام معصوم تو چونکہ وہ معصوم ہے تو اس سے تو غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن جو نائب امام ہے وہ تو معصوم نہیں ہوتا، جو اسلامی حکومت کے نام پہ کسی کرسی پہ براجمان ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے ہاں حضور کے بعد کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، جو بعد میں شرائط خلیفہ پہ پورا نہ اترے تو اس کے بعد پھر اس کو معزول کس طرح سے کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی واضح ہدایات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ تو ہم اس طرح کے کچھ بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ ظالم حکمران کے خلاف خروج اور ظالم اور غیر عادل حکومت کا خاتمہ، نیز اسلام کو بطور نظام حکومت اور بطور سیاسی نظام کے غالب کرنا، اور امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ گزشتہ 2 ویلاگ سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، تو آج ہم اسی سلسلے کا جو اگلا عنوان ہے اس پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ خروج، یعنی خروج کیا ہے یا کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ہاں مختلف فقہی مسالک اور مکاتب کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک مسئلہ خروج بھی ہے۔ اور مسئلہ خروج کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا حاکم اور آپ کا حکمران جس کو آپ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، یا وہ منتخب کسی بھی ذریعے سے وہ آپ کا خلیفہ یا حکمران بن گیا ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی بنیادی شرائط ہے جو اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں سے کون سی شرط ایسی ہے کہ اگر وہ مفقود ہو جائے، وہ شرط اس سے ختم ہو جائے، تو پھر اس کو معزول کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو خروج کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس حاکم یا اس حکمران کی حق کی حکمرانی سے آپ باغی ہو گئے، یا اس کو آپ حکمران تسلیم نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ اس کے اندر یہ شرائط یا یہ فلاں بنیادی شرط موجود نہیں، لہٰذا آپ اس کو ہمارے اوپر حاکم رہنے کا یا خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اب اس کو معزول کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے مسلح خروج، ٹھیک ہے، یعنی آپ طاقت کے ذریعے یا طاقت استعمال کر کے آپ اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی سب سے آخری منزل یا آخری شکل ہے، اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ہوئی لوگ میں نے اشارہ کیا تھا، ابھی دوبارہ یہ بنیادی بات ہے اس لیے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں تو 12 امام اثنا عشری شیعوں کے نزدیک، باقی زیدیہ اسماعیلیہ کی میں بات نہیں کر رہا، اثنا عشری شیعوں کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے، جب تک یہ بات کوئی نہ تسلیم کرے، اپنے عقیدہ کا حصہ نہ بنائے، وہ اثنا عشری شیعہ نہیں بن سکتا، کہ 12 ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کو باقاعدہ خدا نے رسول کے ذریعے امت کے لیے ان کو خلیفہ، حکمران یا امام ان کو متعین کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہستیاں منصوص من اللہ ہو، خدا کی طرف سے نص موجود ہو کہ یہ مسلمانوں کے پیشوا یا ان کے حکمران یا ان کے رہبر ہوں گے، تو اس شخص کے اندر تو یہ ہو نہیں سکتا کوئی شرط مفقود ہو جائے، اس سے وہ شرط ختم ہو جائے۔ سب مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب غیر معصوم کی حکومت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی جب انہوں نے خلیفہ کی شرائط پہ بات کی ہے، یا شیعہ فقہا اور مجتہدین جب حاکم اسلامی کی صفات یا ایک قاضی کی صفات یا ایک مجتہد کی صفات جب وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ صفات اس طرح سے ہے، ان میں سے جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے کوئی شرط اگر اس حاکم سے، اس خلیفہ سے ختم ہو جائے، اس حاکم شرع سے، تو پھر اس کو اس کے کرسی سے معزول کرنا ہے۔ ان بنیادی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہے اس کا عادل ہونا۔ اب عادل ہونے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر پھر حاکم کو معزول کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، یا معزول کیے جانے پر اس مسئلہ جو مختلف فی ہے وہ اس بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات کے صفحہ نمبر 259 پر لکھتے ہیں کہ 6ٹھی شرط عدالت ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسلامی احکام پر کاربن ہو اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ قاضی ابو یعلا الفرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر میں علم اور عدالت کی وہی صفات ہونی چاہیے جو قاضی کے لیے ضروری ہیں، اور قاضی کے لیے ابتداء میں یہ بھی ضروری قرار گیا تھا کہ وہ علم میں اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوا ہو اور عدالت کی تمام شرائط کا جامی ہو۔ اس کے بعد نیچے جا کے لکھتے ہیں کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان گواہ کو عادل سمجھنے کے لیے اس کی ظاہری عدالت کافی ہے، یعنی اگر ظاہری حالات سے اس کا فسق نظر نہ آ رہا ہو تو اسے عادل ہی سمجھیں گے۔ پھر تقی صاحب نے آگے بحث کی کہ جب معاشرے میں انحطاط اور زوال آنا شروع ہوا اخلاقی اقدار کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو اس شرط میں نرمی ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ بات موجود ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ آپ کا فسق کا ارتکاب کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے اور فاسق ہو جائے اور اس کی عدالت مجروح ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ ہے وہ خروج کا مسئلہ جو فقہ کے ابواب میں اور علم کلام کے اندر بھی یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک حاکم آپ کا وہ اب فاسق ہو گیا، اس نے فسق کا ارتکاب کر لیا، اور اب اس فسق کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر وہ حاکم جو ہے وہ کفر صریح کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، یعنی کفر صریح جس کے اندر کسی تعویل کی گنجائش نہیں، تو اس کا تو وہ تو حق حکمرانی بالکل کھو بیٹھے گا۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیونکہ ان اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مسلمان پر کافر کی ولایت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں پر ولایت کرنے کا یا حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو وہ تو بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پھر کسی بھی صورت تخت سے اتارنا ہے، وہ خود اترے، اور اگر بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کر کے وقت گزاری اس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ کفر سے کم درجے کا اس کا گناہ ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف مختلف مکاتب کے درمیان ہے بلکہ ایک ہی مکتب کے درمیان بھی ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت و جماعت کے ہاں
عام طور پر تو یہ بات مشہور ہے اور بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے فاسق حکمران کو معزول کرنے کے لیے خروج جائز نہیں ہے، یعنی مسلح جد و جہد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ تنقید نہیں کریں گے، بالکل تنقید کریں گے، جو آپ کو اختیار حاصل ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ معاصی میں یا خلاف شرع احکامات میں تو اس کی اطاعت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ لا معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ان سب کے ہاں بنیادی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، کہ اگر وہ حاکم کسی ایسے کام کا حکم دے یا کوئی ایسا قانون بنائے جو اسلامی شریعت سے متصادم ہے، تو اس خاص قانون اور اس خاص حکم میں تو اس کی اطاعت بالکل حرام ہے۔ لیکن وہ اس طرح کا کوئی حکم تو نہ دے، لیکن وہ خود فاسق ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، تو اس پہ اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس میں دونوں نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو معزول کیا جائے گا۔ دوسرے نقطۂ نظر کی روح سے میں اگلی ویلوگ میں اس پہ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اس کو معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کی جائے گی، خروج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، ایک تو کچھ روایات ہے جس کے اندر اس کی ممانعت ہے، حالانکہ اس کی حمایت میں بھی پھر روایات اور آیتیں موجود ہیں جس کے اندر ظلم کے خلاف اٹھنے کا، ظالم کا ہاتھ روکنے کا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان روایات کو بنیاد مان کے باقی روایت اور احادیث کو اس کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسری بنیادی وجہ جو خود فقہائے اہل سنت یا علماء اہل سنت لکھتے ہوئے یہ کہ مسلسل پے در پہ ناکامیوں کو دیکھ کر کہ جو بھی تحریک نکلی خروج کی حکمرانوں کے خلاف، اس کی وجہ سے نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے یا فقہاء اہل سنت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا، لیکن بہرحال اس پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل تشیع کی ہاں بھی جو حاکم ہے، یعنی امام منصوص اور منصوب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور وہ معصوم کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کے بعد جو آپ کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے، یا خود امام معصوم کے دور میں جس طرح کے یزید کا دور ہے، معاویہ کا دور ہے، اور بعد میں بنو اس کا امیہ کا پورا دور، ان سب میں یعنی ائمہ معصومین تو موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے جو کہ ظالم بھی تھے، فاسق بھی تھے، غیر عادل بھی تھے۔ تو اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اہل تشیع کی ہاں تو قدیم شیعہ فکر کے اندر تو یہ ہے کہ مسلح جد و جہد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی حاکم کو معزول کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن بعد میں اس فکر میں تبدیلی آئی، خاص طور پر ما بعد خمینی فکر میں تو یہ بالکل ہی کانسیپٹ تبدیل ہو گیا۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر یہ ممنوع ہے، اچھا اب شیعوں کے ہاں بھی بھئی یہ اختلاف کیسے ہوا، اور یعنی قدیم شیعہ فکر کے اندر تو بالکل اس کے جواز اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا، تو وہاں بھی کچھ روایات موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ احادیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ عصر غیبت میں، زمانہ غیبت کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جائے گی، کوئی بھی خروج کی تحریک نہیں اٹھائی جائے گی۔ پھر مسئلہ ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تحریک ہے تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اس کو کیا وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ، ٹھیک ہے۔ بلکہ کچھ اہل علم کا تو یہ خیال ہے کہ اہل تشیع کی ہاں یہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ تھا کہ آپ قیام ظہور امام آخر زمان سے پہلے کوئی اس قسم کی تحریک نہیں اٹھائیں گے، نہ کوئی اسلامی حکومت کا کوئی کانسیپٹ تھا وہاں پر، کیونکہ معصوم کی عدم موجودگی میں آپ خدا کے نام پر جو بھی حکومت قائم کریں گے اس کے اندر آپ کے اندر توسیع پسندی آئے گی، آپ کے اندر ظلم کا شائبہ آئے گا، آپ جو ہے وہ عدل کو فراموش کریں گے، اور یہ سب کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جو ملک اس نام سے جس کو وہ اقتدار لیا گیا تھا، اور وہاں پر اب ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں، اور پھر جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی، مخالفین کا گلا دبانا، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی یہ معصوم ہی کا کام ہے، اس لیے امام آخر زمان آئیں گے، اور یہ انتظار کا جو عہد ہے اس کے اندر ہم نے ان کی آمد کی دعائیں کرنی ہے، انتظار کرنا ہے۔ باقی پھر اس کے بعد
ہمارے ہاں آج کل کے انقلابی شیعہ حضرات جو ہے وہ جس انداز سے اس تصور کو رد کرتے ہیں، وہ پھر اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ ہم پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسئلہ خروج کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، اس میں سے مختلف فی پوائنٹ کیا ہے، متفقاً علیہ پوائنٹ کیا ہے، تشیع کا اور تسنن دونوں کا نقطہ نظر کیا ہے۔ رہی بات جدید انقلابی آزاد خیال مسلم اہل علم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پر انتہا پسندانہ تحریکیں اٹھی، چاہے وہ داعش کے نام سے ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، یا چاہے وہ آج کل افغانستان کے طالبان ہو، تو ان سب کے ہاں تو یہی ہے کہ بھئی آپ کا جو حکمران ہے، چونکہ وہ نہ صرف فسق بلکہ وہ شرک کا بھی مرتکب ہے، تو ان حکمرانوں کا تختہ الٹنا ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بہت تفصیل سے ان سب کا جائزہ لیا ہے، حوالوں کے ساتھ ان سب کو پیش کیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو صرف مسئلہ خروج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ بہت شکریہ۔